اور اس آمد کے اندر خلیفہ ثانی کا جو ہے پوائنٹ آف ویو کہ وہ مرزا صاحب ہے. یہاں پر ایک رسول کا ذکر ہے اور وہ ایک رسول جو ہے مرزا صاحب نے کہا لوگوں نے جو اپنے نام حنفی شافعی وغیرہ رکھے ہیں یہ سب بدعت ہے. یہاں پہ مرزا صاحب کہہ رہے کہ دو ہی نام تھے محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جو تھرڈ چیلنج ہے نا جس کے اپوزٹ چیلنج تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو مصداق خلیفہ ثانی نے وہ نہیں پروف کرنا اور اس کی وجہ ہم نے جو میر صاحب کی تعریف میں کلمات کہے تو وہ کہنے نہیں میر صاحب نے ایسا کبھی نہیں کہا. اس بات کے کئی ساری ریکارڈنگز ہیں کہ میں اس ایک کو پلے کر دیتا ہوں. اب اس ایک رسول کی بشارت کا مصداق مرزا صاحب نے کس کو قرار دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جماعت احمدیہ نے کس کو قرار دیا؟ مرزا غلام احمد قادیانی کو. اب یہ ان کی ڈیبیٹ ہمارے ساتھ نہیں رہی, ان کی ڈیبیٹ ہو گئی ہے مرزا صاحب کے ساتھ کہ وہ حوالہ وہ پیش کریں گے جس سے حتمی طور پہ انشاءاللہ ثابت کریں گے مرزا صاحب کی تحریر کے ساتھ کہ اس کا مصداق مرزا غلام احمد قادیانی ہو ہی نہیں سکتے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب بھائیوں کا؟ الحمدللہ. خالہ جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ شکر اللہ. آج کل پڑھ کے دماغ ہلا ہوا ہے. انشاءاللہ یہ ساری جو محنت آپ کر رہی ہے نا, یہ لوگ جو سنجیدہ لوگ ہیں نا آپ کی کمیونٹی سے, یقین کریں کہ یہ ان کے لیے بہت بڑا آپ جو ہے ایک صدقہ جاریہ والا کام کر رہی ہیں کہ ایک پورے اخلاص کے ساتھ ایک کوشش کرنا, حقائق کو سامنے لے کے آنا, اور انشاءاللہ یہ بہت بڑا کام کرے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ استقامت دیں, اس کا اجر عظیم عطا فرمائیں. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. آپ کو پتہ چلا امتیاز بھائی ہم لوگوں نے ریسنٹلی جو شروع کیا ہوا ہے, میں اصل میں نا اس کو مکمل نہیں فالو کر سکا, تھوڑا سا کچھ مصروف, لیکن یہ ہے کہ مجھے اتنا پتا ہے کہ شاید اسمہ احمد کے حوالے سے آپ لوگ بہت ڈیٹیل بات چیت آج کل کر رہے ہیں اور تمام عبارتوں کو تفصیلاً پڑھ رہے ہیں, ایسے ہی ہے نا جی؟ ہاں جی میں بتاتی ہوں آپ کو. ایک تو میں ہمیشہ آخر میں آتی ہوں کیونکہ وہ کلاسز ختم ہوتی ہیں اس ٹائم پہ, تو میں مجھے آپ نظر آتے ہیں تو میں کہتی ہوں. تو ہم لوگوں نے نا اسم احمد کو لے کر مطلب جو اپنی غلطی ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے, لیکن ایک جو چیز پازیٹیو نظر آئی, اور جہاں پر اس ویک تو ہم نے کوئی لائیو نہیں لگائی لیکن ویکینڈ پہ کافی لمبی لگائی تھیں. تو پہلے ہم سے جو ہے نا جب آپ لوگ یا خیر احمدی مسلمان جو ہیں جب کوشچن کرتے تھے کہ اسم احمد میں سے کون مراد ہے, تو ہم کہتے تھے فورس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام ہے. اور پھر اس کے بعد وہ کہتے تھے کہ اچھا اگر کوئی یہ کہے, تو یہ ایک طرح کا ہوتا تھا کہ اگر کوئی یہ کہے تو نیکسٹ یہ ہوتا تھا وہ بالکل غلط ہے. تو وہ وہاں سے کرتے کرتے اب ایک چیز جو ہے نا بالکل کلیئر ہو گئی ہے کہ ہم صرف کی بات نہیں کر رہے, ہم اسم کی بات کر رہے ہیں. اور اسم احمد کے اندر خلیفہ ثانی کا جو ہے پوائنٹ آف ویو وہ یہ ہے کہ وہ سوری آپ کی براڈ پہ نہیں کہنا, مرزا صاحب ہیں. تو یہ ایک چیز. اب اس سے جو ہے اب کیا تھا نیکسٹ اسٹیپ کہ ہم اس پہ مانتے ہیں اس کو, ہمارا دل مانتا ہے اس کو کہ نہیں مانتا. تو فیوریٹ 49 میاں جی وہ بھی پڑھ رہے تھے. تو ایک چیز ہمیں بڑی مزے کی نکلی کہ اس میں جو ہے خلیفہ ثانی نے بڑے پن کا ہوتے ہوئے بڑا ثبوت دیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک علمی گفتگو ہے, اگر کسی کو سمجھ آتی ہے تو آ جائے, کیونکہ لاہوریوں نے کہا تھا کہ 20,000 لے کر آئیں آپ لوگ. اگر میں زیادہ بول رہی ہوں تو مجھے بتا دیجیے گا. نہیں آپ بات کریں, آپ موسٹ ویلکم, بات کریں. جزاک اللہ. تو پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے جو ہے نا جو اخبار الفضل سے شروع کیا تھا, تو اب نیکسٹ اچھا تو یہ ایک چیز ایک تھوڑا سا مل گیا کہ لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے تھے کہ تم لوگ تو منافق ہو, یہ ہو وہ. تو اب ہم لوگ بڑے فخر سے دکھا سکتے ہیں وہ کہ ہاں جی دیکھو انہوں نے خود کہا ہے کہ ایک علمی گفتگو ہے, اٹس اوکے. ہم لوگ جو ہے وہ کچھ اور مان سکتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے ایک ہوتا ہے کہ انسان کو سمجھنے کی دیر ہے. لیکن اس سفر میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ میر سلیم کی بات بے شک کڑوی تھی, لیکن شروع سے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اس آیت کا مصداق کیونکہ اسم کی بات ہو رہی ہے تو وہ مرزا صاحب, جبکہ باقی زیادہ تر لوگ کنفیوز تھے اور زیادہ تر یہی ہو رہا تھا یا جن سے میرا واسطہ تھا وہ کہتے تھے کہ نہیں صفاتی رنگ میں یہ ہے. انہوں نے چھت کا ذکر کیا, انہوں نے دیواروں کا ذکر کیا ہے. خلیفہ ثانی نے اسٹریٹ فارورڈ کہہ دیا ہے, نہ یہاں پر التزامی بات ہے نہ یہاں پر ذلی بات, یہاں پر ایک رسول کا ذکر ہے اور وہ ایک رسول جو ہے مرزا. تو اور یہ والی بات میر سلیم نے شروع میں بول دی تھی, تو جس کی جو بات ہوتی ہے اس کو کہنا چاہیے, اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو اب نیکسٹ اسٹیپ میں ہماری جو ریسرچ ہے وہ اس پہ جائے گی, اور یہ میری اسٹوڈنٹس تقریباً روزانہ یہ سوال کرتی ہیں کہ کیا مرزا صاحب نے اپنے آپ کو کلیم کیا ہے کہ وہ اسم احمد کے مصداق ہیں یا اونلی مصداق ہیں, صرف اسم احمد میں صرف وہی مصداق ہیں. تو اس سے پہلے ہم نے پڑھنی ہے انوار خلافت پیج 9 to 53, میں نے سارے نوٹس بنا کے رکھے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد ایک پی ڈی ایف تیار کیا ہے کہ اس کے اندر ہم شروع سے جائیں گے الاسلام سے ہی, اور اس میں حدیث بھی دی ہوئی ہے صحیح بخاری کی, پھر اس کے بعد تراجم سارے خلفاء کے, اینڈ دین مرزا صاحب کے جو اقتباسات ہیں اس کو میں نے اپنے طور پہ پڑھا ہے
اس میں مجھے اپنے طور پہ جو ہے وہ اتنی کلیئر بات نظر نہیں آئی جتنا خلیفہ ثانی نے کلیئر کر. تو یہ ہے ہمارا کام. اچھا آپ اس میں بتائیں مجھے. میں نا اس کے نا ذرا آپ لوگ تحقیق کر رہے ہیں تو میں نے اس پہ تھوڑا سا نا کچھ بیک گراؤنڈ میں کچھ کام شروع کیا ہے تو میں آپ کے سامنے ایک حوالہ اس بیک گراؤنڈ ورک میں سے پڑھتا ہوں, ذرا آپ اس کو دیکھیے گا. جی جی. جماعت احمدیہ کی وجہ تسمیہ کہ جماعت احمدیہ کا نام جو ہے وہ کیوں احمدیہ رکھا گیا. اس جماعت کا نام احمدی رکھا جانے پہ کسی نے سنایا کہ کوئی اعتراض کرتا ہے کہ یہ نیا نام ہے. اس پر کچھ گفتگو ہوئی. اب وہ گفتگو آپ کے سامنے رکھتے ہیں. فرمایا یعنی مرزا صاحب نے کہا, لوگوں نے جو اپنے نام حنفی شافعی وغیرہ رکھے ہیں یہ سب بدعت ہے. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ہی نام تھے. آپ نے الفاظ پہ غور کرنا, آپ خود طالب علم ہے قرآن کی. حضرت وسلم کے دو ہی نام تھے, محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ کہ یہاں پہ ایک بات تمہارے سامنے واضح ہو گئی کہ باقی اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ صفاتی ہیں. یہاں پہ مرزا صاحب کہہ رہے کہ دو ہی نام تھے, محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم. آگے سنیے گا. حضرت کا اسم اعظم محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم اللہ ہے. اسم اللہ دیگر کل اسماء مثلا حی, قیوم, رحمان, رحیم وغیرہ کا موصوف ہے. حضرت رسول کریم کا نام احمد وہ ہے, اب یہ بات سنیے گا, حضرت رسول کریم کا نام احمد وہ ہے جس کا ذکر حضرت مسیح علیہ السلام نے کیا, یاتی من بعد اسمہ احمد. آگے لکھتے ہیں, من بعدی کا لفظ ظاہر کرتا ہے کہ وہ نبی میرے بعد بلا فصل آئے گا, یعنی میرے اور اس کے درمیان اور کوئی نبی نہیں ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ الفاظ نہیں کہے, یعنی جب موسیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی ہے تو کہتے انہوں نے الفاظ نہیں کہے جو حضرت عیسیٰ نے کہے سرکار کی بشارت دیتے وقت. آگے لکھتا ہے کہ میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کی طرف اشارہ ہے, یعنی یہ جو ہے نا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء, کہتے ہیں کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کی طرف اشارہ ہے جب بہت سے مومنین کی معیت ہوئی جنہوں نے کفار کے ساتھ جنگ کیے. حضرت موسیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بتلایا کیونکہ حضرت موسیٰ خود بھی جلالی رنگ میں تھے, اور حضرت عیسیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد بتلایا کیونکہ وہ خود ہمیشہ جمالی رنگ میں تھے. اب چونکہ ہمارا سلسلہ بھی جمالی رنگ میں ہے اس واسطے اس کا نام احمدی ہوا. اب بتائیں جی. اچھا, اب یہ ہے کہ اس حوالے کے بعد میں نہیں پڑھا ہوا حوالہ, تو ہم نہیں آپ دیکھیں. اچھا میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, آپ دو باتوں پہ غور کریں ذرا. ہمارے مسلمان جب اس موضوع پہ بات کرتے ہیں ان سے تو سب سے پہلا اعتراض کیا وارد کرتے ہیں, ثابت کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد تھا. پھر ساتھ ہی اس اعتراض کو اور رنگ دینے کے لیے کیا کہتے ہیں, اچھا تم کلمے میں پڑھ کے بتاؤ کہ احمد رسول اللہ, تم اذان میں کہہ کے بتاؤ کہ اشہد ان محمدن احمد رسول اللہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے میری بہن کہ آج کل نا ایک بڑا مسئلہ شروع ہو چکا ہے جماعت احمدیہ کے اندر. انہوں نے ڈیبیٹ شروع کر دی ہے, مرزا غلام احمد قادیانی سے نام لیتے ہمارا, یہ پرابلم ہے. دیکھیں نا اب مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ہی نام تھے, محمد اور احمد, اور یہ ہم سے جب سوال کریں گے کہ اچھا جی بتاؤ کہ کہاں نام ہے, تو بھائی مرزا صاحب سے پوچھو. ایک بات ہی ہوگی. دوسری بات کیا کہ انہوں نے باقاعدہ اس پیشن گوئی کا ذکر کر کے بتا دیا کہ یہ جو پیشن گوئی مسیح علیہ السلام نے کی, ذرا الفاظ دیکھیں, حضرت رسول کریم کا نام احمد وہ ہے جس کا ذکر حضرت مسیح علیہ السلام نے کیا, یاتی من بعد اسمہ احمد. اب آپ بات کریں. بیسیکلی بھائی یہ حوالہ میں نے پڑھا ہوا ہے, تو چلیں ٹھیک ہے, آپ نے پڑھا ہے تو ہم دونوں کروڑ پتی ہو سکتے ہیں. اس طرح کہ خلیفہ ثانی نے مولوی محمد علی لاہوری کو جو چیلنج دیا تھا, اس چیلنج کے اندر انہوں نے 3 چیزیں مانگی تھیں. ایک یہ کہ ثابت کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد تھا, نشانیوں میں وہ پورے ہوئے تھے, اور خود انہوں نے اس کو کلیم کیا تھا کہ یہ آیت میرے بارے میں. تو اس میں سے جو ہے یہ جو اس زمانے میں 5000 کا تھا چیلنج, اور 10,000 کی جائیداد وغیرہ, تو 5000 اس زمانے کے تو کافی ہوگا. اچھا, اب بات یہ آ جاتی ہے کہ میری بھی جو ابھی تک یا ہماری جو تحقیق ہے ابھی تک وہ یہی پہنچی ہے کہ حضرت مسیح موعود مرزا صاحب نے اپنے خود کہا ہے, اب بار بار کہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد تھا. تو اس لیے مجھے کہیں اور ایز این احمدی مجھے کہیں اور جا کے پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر جب بات ہوتی ہے چیلنج کی, تو اس کے اندر میں اگین یہی کہوں گی کہ اگر خلیفہ ثانی کا جو چیلنج ہے وہ بالکل کلیئر ہے. اگر ہم بیچ میں لائن کھینچیں تو رائٹ سائڈ کے اوپر وہ مولوی محمد علی لاہوری سے کہہ رہے ہیں کہ وہ 3 چیزیں پروف کریں. ان کے ذمہ 2 چیزیں پروف کرنا ہے کہ احمد نبی مرزا صاحب ہیں اور نشانات مرزا صاحب پہ پورے ہوتے ہیں. لیکن جو 3rd چیلنج ہے نا, جس کے اپوزٹ چیلنج تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو مصداق, خلیفہ ثانی نے وہ نہیں پروف کرنا. اور اس کی وجہ پڑھنے کے بعد مجھے یہی سمجھ آتی ہے کہ مرزا صاحب نے اپنے آپ کو
ओनली मिज़दाक नहीं कहा। अच्छा मैं देखिए एक सेकंड देखिएगा जरा, अब मुझे उम्मीद है कि चूंकि आपकी रिसर्च पूरी आपके पास ये हवाला भी मौजूद हो, जरा देखिएगा हेडिंग दी गई है अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हेडिंग है, आगे लिखा हुआ है फिर आपका एक और नाम भी रखा गया वो अहमद है, चुनाचे हजरत मसीह अलैहिस्सलाम ने इसी नाम की पेशन गोई की थी मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, यानी मेरे बाद एक नबी आएगा जिसकी मैं बिशारत देता हूँ, इसका नाम अहमद होगा। ये इस बात की तरफ इशारा था कि जो अल्लाह ताला की हद से ज्यादा तारीफ करने वाला हो। ये आपके पास भी हवाला मौजूद होगा, बताएं इसमें क्या इमाम है? जिल्द 5 17 जनवरी 1901 पेज नंबर हम इंशाल्लाह आपको अल हकम से भी जो है ना इंशाल्लाह बेनियाज कर देंगे, हम आपको मिर्जा साहब किताबों से हवाले देंगे। नहीं उनकी राइटिंग्स हैं एज फार एज, तो फिर ठीक है। नहीं वो पता क्या अल हकम का तो मैं जानता हूँ, मैं बिल्कुल जानता हूँ, आपकी बात दुरुस्त है, इल्मी तौर पे आप ठीक कह रही होता, पता क्या है लेकिन आप भी जानते हैं कि एक आम बंदे के लिए ना पुराने अखबारात के हवाले निकालने निस्बत मुश्किल होती है बनिस्बत अगर वो मिर्जा साहब किताबों में बात मौजूद हो। क्या ये तो बात है ना इम्तियाज भाई, सो इजी अल इस्लाम पे जाके हम जब करते हैं तो उसके अंदर जो है उस आयत के अंदर उन्होंने सब जमा कर दिया है, और फिर मीर सलीम की ahmadi.org है वहां पर जमा कर दिया, मैंने तो वहीं से निकाला है आयना कमाल। अच्छा लेकिन अगर आपने वहां पे हाँ जी अच्छा अगर आपने वहां पे देखा है तो फिर एक जैसे पहले आपने जिक्र किया सलीम मीर साहिब का, मैंने भी यहाँ पे ब्रॉड पे बैठ के उनकी इस बात की तारीफ की है। मैंने कहा है कि देखें सलीम मीर साहिब ने लगी लिपटी किए बगैर जो उनकी जमात अकीदा रखती है वो बयान कर दिया कि भाई इस पेशनगोई का मिसदाक मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। आप जानते हैं कि यही दावा जो है ना वो दूसरे खलीफा से शुरू हुआ और वही आज तक बात चलती आ रही है, लेकिन आप जानते हैं कि हर आदमी इतनी दलेरी और जुर्रत का मुजाहरा नहीं कर सकता इनमें से जो इस तरह कहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बल्कि मिर्जा साहब इसके मिसदाक है। नौजुबिल्लाह, बेशक जुमला तो गलत है, हम इससे इख्तलाफ तो करेंगे, लेकिन कम से कम अगले बंदे की दयानत की हम तारीफ करेंगे कि उन्होंने लगी लिपटी से अच्छी साफ बात आया था। मुझे उनकी बात सुनकर गुस्सा आया था कि क्यों ऐसे कह रहे हैं, लेकिन जब हमने तहकीक की पढ़ा तो खलीफा सानी का एग्जैक्टली सही अकीदा पेश जी ऐसे ही। और इसके ऊपर मैंने इतना पढ़ लिया है कि अगर कोई अहमदी बहन भाई जो कि हमारे सफर में हमारे साथ नहीं रहा, मैं चैलेंज तो नहीं कर सकती हूँ लेकिन मैं उसके साथ बैठकर ये प्रूव कर सकती हूँ कि खलीफा सानी ने एग्जैक्टली 2 चीजों की का चैलेंज किया था और वो बैक एंड फोर्थ 27 टाइम्स उनकी बात हुई थी, 27 टाइम्स उन्होंने उस चीजों को लिखा था। तो सोचें कि उसके जवाब में मौलवी मोहम्मद अली और जो दूसरे थे उन्होंने कितनी दफा लिखा हो, तो ये बड़ी लंबी चौड़ी इनकी आपस में बातचीत चली। अच्छा एक साहब जी नीचे जो है ना शायद उनको इसका इल्म नहीं होगा, कोई बात नहीं, हर बंदे को हर बात का इल्म नहीं होता। हमने जो मीर साहिब की तारीफ में कलिमात कहे तो वो क्या नहीं मीर साहब ने ऐसा कभी नहीं कहा। इस बात के कई सारी रिकॉर्डिंग्स हैं, एक इस वक्त जो मेरे सामने मौजूद है ना, एक सेकंड दे मैं उस एक को प्ले कर देता हूँ तो फिर आप उसके बाद अगली बात इंशाल्लाह कीजिएगा। एक सेकंड बस मुझे दे दें मैं ताकि इस एक को प्ले कर देता हूँ। बड़े कुरान में कहीं भी ये नहीं लिखा कि सब नबियों ने बताया था जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे। हजरत ईसा ने बताया था कि मिर्जा गुलाम अहमद कादिर अलैहिस्सलाम आएंगे। हजरत ईसा ने सूरह साफ आयत नंबर 6 में लिखा है कि मेरे बाद एक नबी आएगा उसका नाम अहमद हो, तो वो मिर्जा गुलाम अहमद कादिर अलैहिस्सलाम की पेशगोई था। ले जनाब आप खुद बताएं कि इसमें कोई ऐसी बात थी जो वाज़े ना हो। बल्कि कल भी मीर साहब मुझे कुछ रिकॉर्डिंग्स आई हैं कि मीर साहब समझा रहे थे सबको कि जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है उसको अगर आप लोगों को पता होगा तो फिर शर्मिंदगी नहीं होगी, पढ़ो अपनी किताब। जी ऐसी है, चीज इनकी अच्छी है और चूंकि आयत में बात ही इसम की हो रही है, हम उसको अगर हल्का करने के लिए उसके अंदर जो है सिफ्त को डाल देंगे और फिर उसके बाद दीवारों और छतों को ले आएंगे, तो उन्होंने खलीफा सानी ने एग्जैक्टली साफ यही कहा है कि कोई है ही नहीं इसके अंदर, ना जिल की बात हो सकती ना इल्तिजामी तौर। लेकिन मुझे बस ये नहीं समझ आ रही कि मिर्जा साहब ने जगह जगह पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहमद से बुलाया और इस आयत का हवाला दिया है, तो इसको कैसे समझेंगे? क्योंकि ये वाला एक ऐसी चीज है कि ये एक इल्मी गुफ्तगू है, इसके अंदर कोई किसी को ये नहीं कह सकता कि आप अहमदी नहीं रहे इसकी वजह। नहीं देखें उसमें ना 2 चीजों को आप अपने सामने रखें, एक है कि मामले को सुलझाना, वो है पहली चीज। देखिए मामला सुलझता कैसे है, बिल्कुल सिंपल है, कोई आदमी इस बात का इनकार नहीं कर सकता। मैं अभी आपके सामने मिर्जा साहिब का तर्जुमा पढ़ देता हूँ, ये सुनिएगा जरा। मसीह की गवाही कुरान करीम में इस तरह पर लिखी है, यानी ईसा अलैहिस्सलाम की मसीह की गवाही कुरान करीम में इस तरह पर लिखी है कि मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, यानी मैं एक रसूल की बशारत देता हूं जो मेरे बाद यानी मेरे मरने के बाद आएगा और इसका नाम अहमद होगा। अब मुझे बताएं जरा कितने, वो कह रहे एक रसूल की बशारत जो मेरे बाद, अब जो तो बात है मरने के बाद वाली,
وہ تو ذرا ان میں اور ہم میں بات چل رہی ہے نا کہ بھی مرنے کے بعد ہے کہ نہیں ہے. یہاں پہ میں نے صرف کیا بات کوٹ کی ہے, ایک یعنی مسلمانوں کا بھی یہی ماننا ہے, قرآن کی نص بھی یہی کہتی ہے, احمدیہ جماعت کے حکم و عدل بھی یہی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ یہاں پہ عیسیٰ ابن مریم نے ایک رسول کی بشارت دی ہے, ایک رسول. اچھا ایک بات ہی ہوگی. اب اس ایک رسول کی بشارت کا مصداق مرزا صاحب نے کس کو قرار دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جماعت احمدیہ نے کس کو قرار دیا؟ مرزا غلام احمد قادیانی کو. اب یہاں پہ یہ معاملہ بالکل سمپل ہے. اگر تو بشارت ہے دو رسولوں, آپ اپنا موقف لاؤ. جب بشارت ایک رسول کی ہے تو ایک رسول کی جو ویکینسی ہے نا, وہ جس کے تھرو آپ فل کر دیں گے اس کے بعد معاملہ ختم. مرزا صاحب نے وہ ایک ویکینسی فل کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور جماعت احمدیہ کے دوسرے خلیفہ سے جو فکر چلتی آئی آگے, انہوں نے ویکینسی فل کس سے کی ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی سے. اور نہ صرف یہ کہ ویکینسی فل کی ہے, بلکہ آپ میری بہن یہ لوگوں کو پڑھ کے بتا چکی ہیں کہ مناظرے کیے ہیں, ڈیبیٹیں کی ہیں, لکھ کے صفحات بھر دیے کہ بھئی یہ نہ کہنا کہ مرزا صاحب یہاں پہ صرف ذلی طور پہ مراد ہیں. نہ, مرزا صاحب اس کے اول مصداق ہیں. اب دیکھیں نا, اول مصداق کا مطلب سب جانتے ہیں کہ بالکل سادہ الفاظ ہیں کہ اس کی جو فرسٹ امپلیمنٹیشن ہے, اس کا حقیقی مصداق, اصلی مصداق, اول مصداق, یہ تمام باتیں وہ کہہ رہے ہیں. تو اصل میں میری بہن یہ اتنا جو معاملہ ہے اس کو ہم علیحدہ کر دیتے ہیں باقی تمام ڈسکشن سے. وہ کیا ہے کہ ایک رسول کی بشارت ہے, اس ایک رسول کے طور پہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اور جماعت احمدیہ کے دوسرے خلیفہ سے جو عقیدہ بنا وہ کیا ہے کہ وہ ایک رسول, اس کا جو اول اور اصلی مصداق ہے وہ مرزا غلام قادیانی ہے. اب یہ ان کی ڈیبیٹ ہمارے ساتھ نہیں رہی, ان کی ڈیبیٹ ہو گئی ہے مرزا صاحب کے ساتھ. اچھا, اب آپ نے اگلی بات جو کی ہے کہ مرزا صاحب نے, غالباً آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ مرزا صاحب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو اس کا اطلاق کیا ہے, تو کیا اپنے آپ پہ بھی کیا ہے؟ یہ آپ کہہ رہی ہیں, کچھ اور آپ نے بات کہی ہے. جی انہوں نے اونلی مصداق اپنے آپ کو ٹھہرایا ہی نہیں ہے کہیں, جو اب تک میں نے پڑھا. جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں, یہاں پہ ہمارے پاس حوالہ موجود ہے, انشاءاللہ آپ کو سینڈ کر دوں گا. مرزا صاحب نے اسمہ احمد کا بروزی مصداق اپنے آپ کو کہا ہے. اب دیکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقی اور اصلی مصداق کہنا اور مرزا صاحب کا خود کو بروزی مصداق کہنا, اس کے بالکل برعکس عقیدہ دوسرے خلیفہ کا ہے. وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو اصلی حقیقی اول مصداق کہتا ہے, اور مرزا صاحب کو اس کا بروزی یا ذلی مصداق کہنے کی مخالفت کرتے ہیں. ایسا ہی ہے نا جی؟ جی اس کے لیے چیلنج دیا ہے انہوں نے. ہاں, چیلنج دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک تو آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا, ایک تو آپ کو آپ کے سوال کا جواب ملا, میں آپ کو حوالہ بھی بھیج دوں گا. مرزا صاحب نے خود کو اس کا بروزی, خود کو اس کا بروزی مصداق قرار دیا ہے, لیکن مرزا صاحب کا خود کو اس کا بروزی احمد کے طور بروزی کا مصداق قرار دینا, یہ ڈائریکٹلی ان کی ڈیبیٹ ہے اپنے بیٹے کے ساتھ, ہے کہ نہیں؟ لیکن پتہ ہے کیا, پازیٹیو سائڈ پہ رہنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ان کے بیٹے نے, خلیفہ ثانی نے, یہ لکھا ہے اس حوالے کے, مطلب اس رسالے کے اینڈ کے اوپر کہ یہ ایک علمی بحث ہے, اگر کسی کو سمجھ آتی تو ٹھیک ہے, نہیں سمجھ آتی تو اٹس اوکے. اچھا, اس کا میں آپ کو ایک جواب دیتا ہوں. دیکھیں, اس کے دو آسپیکٹ ہیں. ایک تو اس کا آسپیکٹ یہ ہے کہ انہوں نے اس کو علمی بحث قرار دے کے کم از کم آپ جیسے لوگوں کے لیے ایک رستہ تو کھول دیا نا کہ بھائی اگر تم میری نہ مانو بات تو کوئی نہیں ہے, اخراج جماعت بھی کوئی نہیں اور تمہیں کچھ بھی نہیں ہوا. ایک تو اس کا پہلو یہ ہے. لیکن اس کو محض ایسا علمی مسئلہ قرار دے دینا یہ اصولی طور پر بہت غلط ہے, کیونکہ خدا کی قسم اٹھا کے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ امت کے اجماعی عقیدے کے خلاف ہے بات. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو سورہ صف کے اندر سرکار کی جو پیشن گوئی فرمائی ہے, اسمہ احمد والی جو بات انہوں نے کی ہے, اس پہ مرزا صاحب بھی امت کے ساتھ ہی کھڑے ہیں. حالانکہ اتنے اختلافات ہیں, انہوں نے اتنی عجیب باتیں کی ہیں, لیکن یہ بات وہ بھی نہیں کہہ سکے. تو میں کہنا میری بہن یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کو محض علمی مسئلہ قرار دے کے سائڈ سٹیپ کر جانا یہ غلط ہے. یہ اجماعی عقیدہ ہے, اور مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ کسی بھی اجماعی عقیدہ سے انکار موجب لعنت کلی ہے. یہ ان کا فتویٰ ہے. اب دیکھیں اجماعی عقیدہ ایسے ہو گیا نا, میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں اجماعی عقیدہ کیسے ہوا, یہ دیکھیں ذرا. ایک تو ہمارے پاس 13 صدیوں کے مرزا صاحب تک 13 صدیوں کے وہ مجددین ہیں جنہوں نے قرآن کی تفسیر کی ہے, اور مرزا صاحب نے کہا کہ جو مجددین ہوتے ہیں نا وہ صرف عام لوگوں کی طرح مطلب علمی نکات نہیں بیان کرتے, بلکہ وہ اللہ تعالیٰ سے باقاعدہ وہ نا معمور ہو کے اس کو کر رہے ہوتے ہیں, اس سارے معاملے کو, جو مجددین ہوتے ہیں. اچھا آپ دیکھیں ذرا, 13 صدیوں کے مجددین
مجددین کی فہرست اصل مصفہ کے اندر موجود ہے، جو کہ اور اصل مصفہ وہ کتاب ہے جو مرزا صاحب پہ روزانہ تھوڑی تھوڑی کر کے ان کے سامنے پڑھی جاتی تھی ان کی اپروول کے لیے، یعنی یہ مرزا صاحب کی حدیث تقریری ہے۔ یہ بات دیکھیے گا ذرا، اچھا اب دیکھیں ذرا، اس کے اندر جو 13 صدیوں کے مجددین ہیں، ایک بھی ان میں سے نہیں کہتا کہ اس کا مصداق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ مرزا صاحب نے اس معاملے میں ان 13 صدیوں کے مجددین کی بات کی تصدیق، اس کے میں نے آپ کو 2 حوالے پڑھ کے بتایا، میرے سامنے کیس سارے کھلے پڑے ہیں، میں نے پوری اس پہ حوالے اکٹھے کیے ہیں کہ جہاں مرزا صاحب نے کہا کہ یہ جو حضرت مسیح نے جو بات کی ہے نا، یہ آپ وسلم کے بارے میں کی ہے۔ اچھا اب دیکھیں ذرا، اب اس کے بعد جب ڈیبیٹ ہوگی نا، ایک حوالہ میرے پاس ڈیبیٹ کے لیے ہے، وہ انشاءاللہ اس میں آپ دیکھیے گا، اس حوالے میں میں کیٹیگریکلی یہ ثابت کروں گا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے مطابق وہ اس اسمہ احمد کا مصداق ہو ہی نہیں سکتے۔ اب وہ ایک حوالہ ذرا میں کچھ دیکھ رہے اپنے بات اپنے پاس بھی تھا کہ جب دجل و فریب کا بازار گرم ہو تو ہمارے پاس اس وقت کچھ تو ہونا، تو وہ ہم اس ٹائم پیش کر دیں گے۔ میری بات کو شک ریکارڈ کر لیں کہ وہ حوالہ ہم وہ پیش کریں گے جس سے حتمی طور پہ انشاءاللہ ثابت کریں گے مرزا صاحب کی تحریر کے ساتھ کہ اس کا مصداق مرزا غلام احمد قادیانی ہو ہی نہیں سکتے۔ لے جناب میدان کھلا ہے۔ اچھا یہ دیکھیں کہ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے کہا کہ یہ اجماع کے خلاف ہے، ہمارے لیے حکم اور عدل جو ہے مرزا صاحب ہیں۔ جب ان کے بیٹے جو کہ یہ گفتگو کر رہے ہیں جو کہ کافی لمبی چلی، جب وہ یہ کہہ رہے ہیں، میں پڑھ رہی ہوں، وہ یہ کہ میں نے تو دعویٰ ہی نہیں کیا کہ اسمہ احمد والی پیشگوئی میں سب احمدی یا ان کی کثیر التعداد میرے ساتھ ہے، اور نہ میں ایسا کر سکتا ہوں کیونکہ یہ بات عقائد میں سے نہیں ہے، اور مجھے نہیں معلوم کہ عام طور پر احمدیوں کے اس بارے میں کیا خیالات ہیں۔ یہ حضرت صاحب کی صداقت کے دلائل میں سے ایک دلیل ہے، اور دلائل میں اختلاف ہونا تعجبات میں سے نہیں ہوتا۔ بعض ایک دلیل کو تسلیم کرتے ہیں، بعض تسلیم نہیں کرتے، اور جبکہ یہ مسئلہ اس طرح عام ابھی آ کر ہوا ہے، اس لیے ضرور ہے کہ لوگ ہر قسم کے دلائل پر غور کر کے ہی ایک رائے قائم کریں۔ اب اس کے اندر اور بھی ڈیٹیل ہے، تو یہ بھی چیز ہمیں ذہن میں رکھنی ہوگی۔ اچھا میں یہاں پہ سوری آپ کی بات کاٹی، میں یہاں پہ ایک بات کر دوں۔ آپ لوگ جب ان حوالوں کو انوار خلافت سے پڑھتے ہیں نا، وہاں پہ ایک چیز آتی ہے التزامی طور پہ، آتی ہے نا؟ جی نہیں، میں نے یہ حوالہ پڑھا ہے الفضل سے۔ نہیں میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں نے جو بھی تھوڑے بہت کلپ سنے وہاں پہ التزامی طور پہ ایک بات آتی۔ ابھی بٹ صاحب نیچے کہہ رہے ہیں کامنٹ میں التزامی طور پہ، آپ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ غلط کہہ رہی ہیں، وہاں پہ التزامی طور کے آپ نے پڑھے ہوں گے التزامی الفاظ بھی۔ التزامی طور پہ انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، انہوں نے ان سے بات کر کے نہیں اس بات کو چھوڑ دیں، میں کہہ رہا ہوں اس بات کو آپ چھوڑ دیں۔ آپ یہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کو جماعت نے سمجھایا کہ التزامی طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے مراد اگر وہ مان بھی لیتے، پہلی بات تو آپ نے ٹھیک کر دیا نا کہ انہوں نے التزامی طور پہ اور دلی طور پہ انکار کر دیا، بات صحیح ہے نا؟ جی اگر التزامی طور پہ وہ مان بھی لے نا، تو آپ یہ سمجھیں کہ التزامی طور پہ ہوتا کیا ہے، یہ ان سے سوال کریں۔ اس کا کوئی جواب آپ کو دیا گیا کسی کی طرف سے کہ کیا ہوتا ہے التزامی طور پہ؟ لازمی نہیں غلط، یہ غلط ہے۔ یہ بتائیں کہ خلیفہ نے اس کا التزامی طور پہ کس کا مصداق ہونے کی نفی کی ہے کہ التزامی طور پہ وہ فلانا اس کا نہیں ہے؟ کس کی نفی؟ آپ صلی اللہ کی نفی کی ہے، مرزا صاحب کی نفی کی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا کہ وہ اس کا التزامی طور پہ اس کا مصداق نہیں ہے، بھی بتاتی جاؤں کیونکہ اگر وہ پڑھ دیں، جا کے اس کو چیک کرنا چاہے۔ آپ التزامی والی بات پڑھ دیں سب کے سامنے تاکہ سب لوگ نوٹ کر لیں اس کو، التزامی والی بات۔ میں دیکھتی ہوں کیونکہ 14-15 پیجز اخبار کے 3 کالمز کے۔ کوئی بات نہیں، اگر آپ کو مل جائے ٹھیک ہے، اگر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ اگر آپ 25 دسمبر 1916 کا۔ اچھا ایک سیکنڈ، اگر آپ کو مل جائے تب بھی ٹھیک ہے، نہ ملے تب بھی ٹھیک ہے۔ میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں ہائی لائٹ کیا ہوا ہے۔ چلے ٹھیک ہے، چلیے آپ دیکھ لیں، پہلے نکال لیں اس کو ذرا پڑھ دیں کہ کیا بات لکھی ہوئی ہے، ہم انشاءاللہ رک جاتے ہیں۔ نہیں ہم کنٹینیو کریں گے، آپ دیکھ لیں آرام سے، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے کیونکہ وہ بات سے نا آگے پیچھے ہو جاتی ساری بات۔ کیونکہ میرے ساتھ میاں جی پڑھ رہے تھے، وہ ہیلپ کر رہے تھے پڑھنے میں، تو جی میں نے کہا ہے کہ اگر آپ کو نہ بھی ملے نا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جا کے آرام سے دیکھ لیجیے گا، بس ان سے یہ پوچھیں کہ یہ کیا مطلب ہے اس کا۔ اور آپ کے نزدیک کیا مطلب ہے؟ نہیں ہم تو پہلے دیکھیں ہم جو بھی کہیں گے اس کے بعد وہ جواب تیار کریں گے، آپ پہلے ان سے کوئی جواب لے کے آئیں، ان کے سامنے میں عبارت رکھیں، انہیں کہیں جی کہ اس کا بتا دیں کہ یہ جو التزامی والے بس کا مطلب کیا ہے۔ میں نے کل رات کو ہی کسی کو میسج کیا تھا پوچھنے کا، تو انہوں نے پوچھ کے مجھے بتایا تھا کہ التزامی لازمی طور پر۔ ہاں نہیں وہ انشاءاللہ آپ نہ لائیے گا نا، اگر آپ کبھی مل جائے ٹھیک ہے، نہ ملے کوئی بات نہیں، جب آپ نیکسٹ ٹائم آئے نا تو انشاءاللہ وہ التزامی کا پردہ ہم چاک کریں گے۔ وہ التزامی لکھ کے ادھر اپنے لوور گڑا کھود دیا ہے۔ ایسے تو نہ کہیں۔
چلے ٹھیک ہے، آپ کے جذبات ہیں، ہم اپنے الفاظ واپس لے لیتے، کوئی بات نہیں، ہمیں اپنے الفاظ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اس کو واپس لے لیتے ہیں۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔ نہیں، ایک علمی گفتگو چل رہی ہے اور اچھی بات چلے ہے۔ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے، میں اپنے الفاظ واپس لے لیتا ہوں۔ تو آپ انشاءاللہ ایسے کریں کہ آپ اس کو دیکھیے گا، اور اس کو دیکھنے کے بعد نا ایک مختصر قسم کی ان سے بات پوچھ لینا کہ یہ جو التزامی والی بات لکھی ہوئی ہے نا، اس کی وضاحت کر دیں مجھے۔ آپ نے پہلے وہ عبارت پڑھ دینی ان کے سامنے کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ التزامی طور پہ کس کے اوپر ہونے یا نہ ہونے کی بات لکھی ہوئی ہے، وہ پڑھ دیجیے گا، اس کے بعد جو اس کی وضاحت کریں گے اچھا، انشاءاللہ ہم اس کو سن لیں گے۔ میں یہاں سے پڑھتی ہوں، بلکہ جہاں سے حوالہ شروع ہے، پہلے ایک حوالہ لکھا گیا ہے، تھوڑا لمبا ہو جائے گا لیکن تھوڑی سی بات پوری ہو جائے گی۔ چلے کر لیں، آپ کر لیں۔ قرآن کریم میں جو ابھی انورٹڈ کاماز ہے نا، جیسا کہ میں نے الفاظ میں اپنی تقریر کی طرف اشارہ بھی کیا ہے، انورٹڈ کاماز قرآن کریم میں جو احمد کی خبر دی گئی ہے اس کے متعلق میں نے وہ آیات پڑھ دی ہیں جن میں احمد کا ذکر ہے، اور اب میں خدا تعالیٰ کے فضل سے بتاتا ہوں کہ ان آیات میں احمد کا اصل مصداق حضرت مسیح موعود ہی ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف صفت احمدیت کی وجہ سے اس کے مصداق ہیں۔ انورٹڈ کاماز کلوز، انوار خلافت صفحہ 20۔ اس حوالے سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ میں اس پیش گوئی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی شامل سمجھتا ہوں، اور اس کی تشریح بھی میں نے بھی آپ کو بتائی ہے کہ میرے نزدیک آپ کی پیش گوئی التزامی طور پر اس پیش گوئی میں آ گئی ہے۔ پس اگر آپ کا حضرت مسیح موعود کو ذلی طور پر اس کا مستحق ماننا گو جیسا کہ میں ثابت کرایا ہوں، ذلی پیش گوئی بغیر کرائن کے کوئی پیش گوئی نہیں، اس بات کو لازم کر دیتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ثابت کیا جائے کہ آپ اس پیش گوئی کے مصداق نہیں۔ تو میرا یہ ماننا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی التزاماً اس پیش گوئی میں سے نکلتی ہے، بدرجہ اولا یہ لازم کرتا ہے کہ آپ بھی قرآن و حدیث سے ثابت کریں کہ اس پیش گوئی کے مصداق حضرت مسیح موعود نہیں ہیں، لیکن جیسا کہ میں بتا چکا ہوں یہ بحث ہی فضول ہے۔ اب ہے ہم میں ذلی اور التزامی پیش گوئی کے متعلق بحث نہیں، بلکہ اس پیش گوئی کی دلالت مطابقہ پر گفتگو ہے، اور اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ اس کے مصداق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت کریں اور میں حضرت مسیح موعود کو۔ اس میں نہ آپ کو حضرت مسیح موعود کے ذلی موعود ہونے سے انکار کرنا پڑتا ہے، اور نہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کے بدالتا التزامی ہونے کے سے یہ بدلالت التزامی ٹھیک ہو۔ اچھا دیکھیے اب ذرا، اب اصل بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا جتنی آپ نے بات، کیونکہ میں تو اس کے ساتھ لکھ رہا تھا تو ورنہ یہ سننے والوں کے لیے اس کا پورا اس کو نا فالو اپ کرنا مشکل ہے۔ دیکھیں ذرا، اس میں نا ساری گفتگو کے اندر نا 2 پوائنٹ ہیں جن پہ آپ نے فوکس کرنا ہے۔ ابھی جو ہماری بہن نے گفتگو پڑھی ہے، دوبارہ ریکارڈنگ کو سن لیجئے گا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اصلی مصداق ہیں وہ ہیں مرزا صاحب، اور التزامی طور پہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہو گیا، یہ آپ نے بات نوٹ رکھنی ہے۔ اصلی آپ مرزا صاحب ہے نعوذ باللہ، اور التزامی طور پہ آپ وسلم ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ التزامی کہتے ہیں کہ ایسی بات کا ثابت کہ جب اصل بات ثابت ہو جائے تو اس سے یہ والی بات آٹومیٹیکلی نکل آئے گی یا ثابت ہو جائے گی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مرزا صاحب کو اس کا اصلی مصداق ماننے سے، اب بات نوٹ کریں ذرا، مرزا صاحب کو اس کا اصلی یعنی اسمہ احمد کا اصلی مصداق اگر مرزا صاحب کو مانیں گے تو اس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی اس کا اطلاق ہو سکے گا۔ آپ اس کو آپ ریورس کر لیں، اگر آپ مرزا صاحب کو اس کا اصلی مصداق نہیں مانیں گے تو اس کا اطلاق التزامی طور پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں ہو سکے گا۔ اب مجھے بتائیں کہ ساری کی ساری بات کس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو گئی ہے؟ مرزا صاحب کو اصلی مصداق ماننے پہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی التزامی رنگ میں آپ اس کو تبھی اپلائی کر سکیں گے جب آپ اس کو مرزا صاحب پہ اصلی طور پہ اپلائی کریں گے۔ ایک بات، دوسری بات بہت اہم یہ کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ذلی بروزی کی ہمارے درمیان بات ہی کون ہے۔ ہمارے درمیان بات کیا ہے کہ بھئی ایک جو رسول ہے نا وہ کون ہے، یہ ہمارے درمیان بات ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ ایک رسول جو ہے اس کا میں نے ثابت کرنا ہے کہ وہ مرزا صاحب ہیں، اور آپ نے ثابت کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہمارے درمیان یہ ڈسکشن ہے۔ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ذلی بروزی کی کون ہمارے درمیان بحث ہے، لیکن آپ نے یہ 2 پوائنٹ یاد رکھنے، اس حوالے کے اندر یہ 2 باتیں بہت اہم ہیں۔ پہلی بات کیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو اصلی مصداق مانیں گے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا التزامی مصداق آپ قرار دے سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کا اصلی مصداق مرزا صاحب کو نہیں مانیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ التزامی رنگ میں بھی اس کو اپلائی آپ نہیں کر سکتے، یعنی
सारी की सारी बात खड़ी हुई है, डिपेंडेंट है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को असली मिसदाक मानने में। सेकंड मैंने बात क्या की, मैं उसको रिपीट क्यों कर रहा था कि आप बात समझ सके कि जिल्ली बरूजी की वो कहता है हमारी कोई बहस, हमारी बहस है कि वो जो असली मिसदाक एक को करार देना है, वो कहने हैं कि मैंने मिर्जा साहब को करार देना, इसका साबित करना है, आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करार दे के उसका साबित करना। जी मेरी बहन, ये सारी बात जो आप इस पैराग्राफ में पढ़ी। कि मैं इसका जो एक और पढ़ देती हूँ 2 लाइंस। मेरा दावा ये है, और ये बात जो है ना इस रसाले में जो हमने एक लफ्ज इसका पढ़ा है इसमें बार बार रिपीट हुई है, मेरा दावा ये है कि हजरत मसीह मौद इस पेशगोई के असल मिसदाक हैं और आपका नाम अहमद है। मैं इसे साबित करूंगा। आपका दावा है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके मिसदाक थे और अहमद आपका नाम इसमें ज़ात था। आप इस बात को साबित करें। जी देखे ना, अब वही बात मैं कह रहा हूँ कि अब देखे ना, इतनी मैं हैरान होता हूँ। अब जरा कुछ लोगों की ड्यूटी होती है कि भाई नीचे जाके कुछ लिखो चैट में, अब नीचे कुछ कह रहे हैं और ये वही बंदा जो कह रहा है ना, ये अल्लाह माफ करे, ये वही इंसान है कि जिसने मेरी ब्रॉड पे कहा था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाएंगे तो नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक सबसे पहले वो ये कहेंगे कि अच्छा सा मौलवी लाओ, मैंने अपने खतने करवाने हैं। ये जो अहमद के नाम से एक बंदा नीचे मौजूद नहीं, अहमद ऊपर ये वो शख्स है। और मैं बहुत इस चीज पे उम्मीद रखता था, क्योंकि अक्सर ये बड़े पोलाइट बात करते हैं। मुझे उस दिन भी उम्मीद थी, लेकिन मेरी उम्मीद नहीं पूरी हुई। आज के दिन तक मुझे उम्मीद थी कि ये शख्स कम से कम उस बात पे यार को तौबा कर लेगा, पब्लिकली कुछ कह देगा। लेकिन अल्लाह की पनाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये बात कह के इस शख्स ने बिला सोचे समझे उनको मिल्लत इब्राहिमी से ही निकाल दिया है, क्योंकि खतना सुन्नत इब्राहिमी है। इस्लाम में भी ये साबित है और पहली किताबों से भी ये बात साबित की जा सकती है। वो हमारा नहीं, हमारा असल अपना दीन है। लेकिन ये वो शख्स है, और ये शख्स नीचे क्या कह रहा है, इल्तजामी का मतलब होता है यकीनी। यानी ये वो लोग हैं जो समझते हैं कि सारी दुनिया ने अपनी अकल को फरोख्त कर दिया है। अल्लाह की पनाह। जी बहन, क्या मतलब इसके अंदर अगर आप बगैर छोड़े, हम लोगों ने उनकी हल्फिया शहादतें तक पढ़ी हैं, एट द एंड ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि इनके दरमियान बात ही यही हो रही थी कि मोहम्मद अली साहब ने साबित करना है कि अहमद नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और खलीफा सानी ने साबित करना है कि अहमद नबी मिर्ज़ा साहब हैं। और उन्होंने साफ लिखा है कि एक रसूल की बात है तो नाम एक ही का आएगा। और निशानात मौलवी साहब ने साबित करना है कि निशानात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरे उतरे हैं। खलीफा सानी ने साबित करना है कि निशानात मिर्ज़ा साहब पर पूरे उतरे। नंबर 3 जो कि मौलवी साहब ने साबित करना है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद को मिसदाक कहा है, लेकिन इसके खलीफा सानी ने नहीं साबित करना। तो इसको यही है, से क्लियर है। बिल्कुल देखिए ना, अभी देखिए मैं कहता हूँ जी कि वो इंसान भले आपका ताल्लुक इस कम्युनिटी से हो, मेरी आप देखिए इतनी हमने बात की है। मैं अपनी आखिरी एक छोटा सा कमेंट 1 मिनट में आपके सामने कर देता हूँ। देखें, हाँ जी, देखें मिर्जा, देखें 2 बातें हैं, दोनों की दोनों बातें मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब का बेटा बता रहा है। क्या बता रहा है? पहली बात वो ये कह रहा है, जो कि जमात के दूसरे खलीफा बने, पहली बात वो ये बता रहे हैं कि पेशन गोई है एक रसूल। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि इस एक रसूल की पेशन गोई का असल मिसदाक मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। यार उसके बाद भी अगर आप कहें कि नहीं मुझे साबित करो, मुझे 10 सफ़े पढ़ के बताओ, 20 पढ़ के बताओ, आपकी मर्जी है। अगर तो कल क़यामत के दिन आप अल्लाह के यहाँ इस चीज का जवाब दे सकते हो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कुरान करीम में जो पेशेनगोई जो खबर दी थी कि अहमद रसूल ने उनके बाद आना है, अगर आप क़यामत के दिन अल्लाह के सामने इस बात को जस्टिफाई कर सकते हो कि जी हाँ हमारे खलीफा ने कहा था कि इसका मिसदाक मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी है, तो रहो इस जमात के अंदर, रहो, आपकी मर्जी, अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया, रहो। लेकिन अगर अपने ज़मीर को गवाह बनाओ अपने ऊपर, अगर कल क़यामत के दिन इसका जवाब नहीं दे सकोगे ना, नहीं, और कभी भी नहीं दे पाओगे। क्यों नहीं दे पाओगे? जिसको तुमने नबी माना है वो भी ये बात नहीं करता। तो फिर भाई खुदा के लिए गौर कर लो, ना तो जिंदगी लामहदूद है और ना ही किसी ने आपके बिहाफ पे जवाब देना है। ये सारी जो बातें हैं ना, मुखालिफीन सिलसिला, मुनकिर जमात, मौलवी मुल्ला, थोड़ी देर के लिए ना, आज अब जब अपने बिस्तर पे अपना तकिए पे अपना सर रखोगे ना आज रात सोने के लिए, थोड़ी देर के लिए बस इतनी जो बात मैंने किस पे गौर कर लेना, बाकी मर्जी आपकी अपनी है। जी मैं, अगर आपने कोई आखिरी बात करनी हो तो मोस्ट वेलकम इस मौजूद के हवाले से। मैंने हवाला पढ़ना है बस एक, अगर इजाजत हो तो। जी पढ़ दें, मोस्ट वेलकम, पढ़ दें। ये उसी रसाल अखबार अल-फजल से ही है। चूंकि पेशगोई की दलालत मुताबिकी एक ही रसूल की खबर देती है, इसलिए मेरा इस फिक्रे का भी कि हजरत मसीह मौद इसके मिसदाक हैं, यही मतलब है कि आप ही मिसदाक हैं। बाकी रही जिल्लियत या दलालत मुताबिकी, इस पर गुफ्तगू और बहस ही नहीं। जब मेरी तरफ से ये सबूत दिया जाएगा कि दलालत मुताबिकत के लिहाज से इस पेशगोई के मिसदाक हजरत मसीह मौद हैं, तो खुद साबित हो जाएगा कि
اور کوئی شخص دلالت مطابقہ کے لحاظ سے اس کا مصداق نہیں، اور اگر آپ یہ ثابت کر دیں گے کہ دلالت مطابقت کے لحاظ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے مصداق ہیں، تو یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ اس لحاظ سے اور کوئی اس کا مصداق نہیں۔ وہ ذلی طور پر آپ کے عقیدے کے مطابق ہو، اسی میں خود نفی کا ثبوت بھی آ جاتا ہے۔ باقی اگر آپ چاہیں کہ نفی کا ثبوت دیا جائے تو نفی کا ثبوت اکلا نے کبھی نہیں دیا۔ نفی کا ثبوت یہی ہوتا ہے، اکلا نے کبھی نہیں دیا۔ نفی کا ثبوت یہی ہوتا ہے کہ اسبات کے دعوے کو رد کر دیا جائے، اس کے مخالف دعوے کو ثابت کر دیا جائے، اور یہ دونوں باتیں بحث میں موجود ہیں، یہ بات چل رہی ہے۔ ہاں جی، ابھی چونکہ جب آپ پڑھ رہے ہیں لوگ سن رہے ہیں، تو میں نے یہاں پہ نا آپ کے پڑھنے کے دوران یہاں پہ لکھا ہے اپنی کاپی پہ، کہ تاکہ یہ اتنی پیچیدہ باتیں بھی لوگ پکڑ میں نہیں آتی۔ دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے پہلی بات کہا کہ ایک ہی رسول ہیں جس کی پیشن گوئی ہے، یہ انہوں نے پہلی بات کی ہے، اور آگے کیا کہا ہے کہ اس کا مصداق آپ ہی ہیں، یعنی ایک ہی رسول کی پیشن گوئی ہے اور اس کا مصداق آپ یعنی مرزا غلام احمد قادیانی ہی ہیں۔ یہ ابھی آپ کے سامنے دیکھ پڑا گیا۔ اس کے بعد دیکھیں ذرا انہوں نے کیا دوسری بات میں کہا کہ جو ہے نا موزلی اور جو ہے نا بدلالت، انہوں نے کہا یہ ہمارا موضوع ہی نہیں ہے۔ انہوں نے دوسری بات بڑی اہم کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر ایک شخص یعنی اگر آپ لوگ یعنی جو لاہوری جماعت کو للکار کے کہہ رہے ہیں کہ اگر لاہوری جماعت ثابت کر دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مصداق ہیں، اصلی مصداق ہیں، تو مرزا صاحب والی بات ختم، اور اگر میں ثابت کر دوں کہ مرزا صاحب اس کا اصلی مصداق ہیں تو لاہوری جماعت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپلائی کرنے والی بات ختم۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا اطلاق ایک پہ ہوگا، وہ جس ایک پہ اطلاق ہونا ثابت ہو گیا نا، دوسرے کا کیس ختم ہو جائے گا۔ اندازہ کر لیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک پہ اطلاق ہونا ثابت ہو گیا تو دوسرے کا کیس ختم ہو جائے گا۔ اندازہ کریں، اس سے زیادہ کلیئرٹی آپ کو کیا چاہیے بھائی؟ باقی اللہ تعالیٰ کے سپورٹ سارے معاملات، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ اچھا میں نا کیمرہ کھول کے ان کو میرے سامنے سارے حوالے میں دکھا سکتی تھی، لیکن یہ آئی ڈی میں میری وہ دوسری آئی ڈی پہ اسٹرائک آ رہا تھا تو میں اس کو یوز کر رہی ہوں، تو اتنے فالوورز نہیں کہ میں کیمرہ کھول سکوں، بٹ یہ پیج 10 اور اس کا مڈل کالم وہاں سے پڑھا تھا میں نے۔ یہ کس چیز کا پیج 10 ذرا وہ بتا دیں؟ پیج 10 الفضل ہے 25 دسمبر 1916۔ ٹھیک ہے، اور اس کا پیج نمبر آپ نے کتنا پڑھا؟ پیج نمبر 10 پڑھا، اس کا مڈل کالم ہے پڑھا، اس کا مڈل ٹھیک ہو گیا۔ نہیں دیکھیں، ہم نے تو اوپنلی ایک بات کر دی ہے نا، اب بس میری ایک درخواست ہے، میں یہ دوبارہ بات کرنے لگا ہوں جناب خان بھائی، عثمان بھائی اس کی ذرا ریکارڈنگ کیجیے گا، اس کو انشاءاللہ پوسٹ کرتے ہیں۔ خان بھائی ریڈی ہیں؟ جی ایک سیکنڈ، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، پوری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آپ کریں بات۔ اوکے اوکے چلے بالکل ٹھیک ہے جی۔ میں جناب نا یہ ایک پیغام دے رہا ہوں جی، پوری جماعت احمدیہ قادیانیہ کو کھلی دعوت ہے۔ ہم چیلنج کا لفظ صرف اس لیے استعمال اس بات میں نہیں کرنا چاہ رہا کہ یہ لفظ کسی کے رستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ ہمارا پوری احمدیہ قادیانیہ جماعت کو ہماری طرف سے اوپن دعوت ہے۔ ڈیبیٹ اسی بات پہ ہوگی کہ جو سورہ صف کی آیت ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے احمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت دی ہے، اس کا مصداق اصلی کون ہے؟ اس کا اولین مصداق کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا نعوذ باللہ کوئی اور شخص ہے؟ جو بھی قادیانیت احمدیت میں سے ڈیبیٹ کرنا چاہے ہم سے رابطہ کرے تاکہ ٹائم اور دن کا تعین کر کے یہ ڈیبیٹ ہو جائے۔ شکریہ۔ اس میں بس ایک چیز کی وضاحت کر دیں کہ مرزا بشیر کا موقف لینا ہے، جو جماعت کا اس وقت کا موقف ہے وہ چلے گا، یا کوئی کسی اور کی بات ہونی ہے؟ انشاءاللہ عثمان بھائی آپ بے فکر ہو جائیں، ہم ان کی ساری ڈیبیٹ آپس میں کروائیں گے انشاءاللہ، دیکھیے گا آپ۔ ہم یہ لوگ احمد اپل صاحب آپ نیچے جواب دے دیں، لکھ دیں آپ جواب کہ آپ تیار ہیں کل پھر؟ ہاں جی لکھ دیں، ہم سب تیار ہیں طرف جناب، میسج کر دیں، اگر آپ ٹائم دے دیں تو ہم سب طرف سب براڈز پہ کہہ دیں کہ پھر کل ڈیبیٹ ہے۔ یہ تو بہت اچھا ہو جائے گا کیونکہ ہم نے اس کے اوپر اتنا ٹائم لگایا ہے، لیکن اسی ٹاپک پہ ہو تو پھر ہمیں بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ اگر میں لڑکا ہوتی تو میں تو فوراً چیلنج ایکسیپٹ کر لیتی۔